الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑ گیا ہے اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 101 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی آنکھوں پہ میری یاد سے پردہ پڑ گیا، مطلب یہ کہ آنکھیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اسے ذکر بالمشاہدہ کہتے ہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور اس کی مخلوق میں تفکر کرنا بھی کہتے ہیں، جس کا قرآن پاک میں جا بجا بہت زیادہ مرتبہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں، اس کی تخلیقات میں، کے نظام قدرت میں غور و فکر کرو، یعنی اپنی آنکھوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالوں کو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف مبذول کرو تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تمہیں راہ ہدایت میسر آئے۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر اس آیت میں کیا ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑ گیا تھا۔ جہاں قابل توجہ یہ نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عموماً اللہ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے یا دل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آنکھیں بھی ذکر کرتی ہیں، یہاں آنکھوں سے ذکر سے مراد ذکر بالمشاہدہ ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت میں حصہ دو، جیسے قرآن مجید کو دیکھنا عبادت، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت، والدین کو اچھی نظر سے دیکھنا عبادت، اولیاء اللہ، علماء صالحین کو دیکھنا عبادت۔ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے زیادہ افضلیت کا باعث ہے اور درجے اور ثواب کا باعث ہے۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جو چیز اللہ کی طرف متوجہ کرے، چاہے وہ اللہ کی نشانیاں ہوں، یا جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ تم نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا، یا کہا گیا ہے کہ تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا، یا کہا گیا ہے کہ تم زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یعنی ہر اس چیز کی طرف توجہ کرنا جس سے تمہاری توجہ اللہ کی طرف منتقل ہو جائے، اسے دیکھنا عبادت ٹھہرا ہے۔ اسے ہی ذکر بالمشاہدہ کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ عندک تذکرنا بالنار والجنت حتی کأن رأی عین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے ہیں، تو حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہمیں یاد دلاتے ہیں، تو ہماری حالت یہ ہو جاتی ہے کہ کانا رایو عین، کہ جیسے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یعنی ذکر بالمشاہدہ، کسی چیز کا تذکرہ کرنا مشاہدے کے ساتھ، تو یہ اصل میں بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اسی کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اپنی جانوں کو ان کے ساتھ ٹھہرائے رکھو، ان کے ساتھ روکے رکھو، جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہنے کے لیے، اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر کسی پہ نہ پڑیں۔ یہ بھی سورہ کہف کی آیت نمبر 28 میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اپنی آنکھوں کو ان سے مت جدا کریں، یعنی اپنا مشاہدہ کو، اپنے شہود کو، اپنی توجہ کو ان سے مت جدا کریں، جو دن رات اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اسے پکارتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں آگے فرماتا ہے کہ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اور اس کا اتباع مت کر جس کو ہم نے غافل کر دیا، جس کے دل کو
اپنے ذکر سے، واتبع ہواہ، اور وہ ہوائے نفس کا اس نے اتباع کیا اور وہ حد سے بڑھ گیا۔ آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں، جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے سامنے رکھیں، اپنے آس پاس رکھیں، اس کا کوئی پوسٹر لگا لیں، کوئی تصویر لگا لیں، بس اسے دیکھے جائیں تاکہ آپ کی توجہ، آپ کا گول، آپ کا مقصد ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہو اور آپ اس کے بارے میں کوشش کریں۔ اور بے شمار اس پہ تجربات موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دیا۔ اور فرمایا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ان کے لیے یہی پاکیزگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، نظر کے بعد نظر نہ اٹھاؤ، کیونکہ تمہاری پہلی نظر معاف ہے اور دوسری معاف نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اصل بات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ آنکھیں بھی اچھائی برائی کرتی ہیں جیسا کہ جسم کرتا ہے، یعنی مشاہدہ بدلا دل بدلا، جو ہی مشاہدہ بدلا ساتھ ہی بندے کا دل بدل جاتا ہے۔ توجہ سے، نظر سے، فکر سے، خیال سے انسان کی قلبی حالت بدلتی رہتی ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یقول رب عز وجل من شغلہ القرآن، کہ جو مشغول ہوا قرآن کے ساتھ اور میرے ذکر میں، و ذکری عن مسالتی، کہ جس کو مشغول رکھا قرآن نے اور میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے، کہ ایسا وہ قرآن پڑھنے میں مشغول ہوا، اس کی طرف متوجہ ہوا دل سے، دماغ سے، زبان سے، کہ اسے سوال کرنا اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے دعا کرنا یاد تک نہ رہی، اس کی چاشنی میں، اس کے ذوق شوق، اس کی لذت میں کلام الہی کے ایسا مگن اور گم ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افضل ما اعطی، کہ ہم اسے عطا کرتے ہیں سائلین، یعنی سوال کرنے والوں سے زیادہ۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ درجات اور اپنے سوال چاہتے ہیں، پاتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں جو میرے ذکر میں لگا رہتا ہے، میرے قرآن میں مشغول رہتا ہے۔ تو بات اصل میں یہی ہے کہ یہ ذکر بالمشاہدہ ہی اصل ضرورت ہے، اور بہت سی احادیث میں اس کے بارے میں ذکر ہے کہ اسی حدیث کی شرح میں حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلب محمدی والے لوگوں کے حال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ان سعادت والے لوگوں کا مقام ہے جو تیرے ساتھ اس طرح جڑ گئے کہ تیری ملاقات، تیرے دیدار، مشاہدہ، شہود، حضوری اور تیرے شوق نے انہیں تجھ سے سوال کرنے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو کثرت کے ساتھ سوال کرتا ہے مگر پھر بھی محروم رہتا ہے، یعنی وہ سوال کرنا بھی بھول گئے، ان کے اندر تیرا شوق اس قدر بھڑک اٹھا ہے اور تیری محبت، تیری ملاقات اور تیرے دیدار کی لذت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ سوال کرنا بھی بھول چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مشاہدے کو اس طرح ایک اور جگہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب حضرت زلیخا حضرت یوسف کی محبت میں گم ہو گئی اور انہیں پانے کی کوشش میں لگ گئی اور اپنا سب کچھ بلا بیٹھی، اس محبت کا چرچا ہو گیا، زلیخا کی سہیلیاں بھی موجود ہو گئیں، تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لے آئی، جن کا چرچا، جن کا ذکر انہوں نے سن رکھا تھا۔ اب وہ ذات جب ان کے سامنے آئی، مشاہدے میں آئی، تو اس مشاہدے نے انہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیا۔ انہیں یہ بھی خبر نہ رہی کہ ان کے ہاتھوں میں چھری ہے، اور وہ چھریاں چل گئی اور ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا مظہر جب سامنے نظر آیا تو وہ اپنا آپ بھی بھول گئیں۔ اصل میں جب
تک انسان کو اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا مشاہدہ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہوگا۔ یہاں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کا حضرت یوسف علیہ السلام میں مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے نے انہیں ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اور اسی ہی کا ذکر سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے، ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا حاش للہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے، اسے ہی شہود کہتے ہیں۔ اس کی کسی صفت کے مشاہدے میں جب سب کچھ بھول جائے، اور اسی چیز کا شہود جب ہم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں اور ہماری پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلی نظر پڑنے پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اصل میں اس میں ہنر اور فن اور سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلال و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے شہود میں آتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہمارے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ڈرنا گریہ زاری شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کو بہت ہی قریب سے دیکھتے ہیں، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو بہت ہی قریب سے مشاہدہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری حالت بدل جاتی ہے، ہمارے اعمال بدل جاتے ہیں، ہمارے اندر خشوع و خضوع اپنے آپ ہی آ جاتا ہے، کیونکہ مشاہدہ ماسوائے محبوب کے ہر چیز کو آنکھوں سے غائب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم بچوں کو دن رات کہتے رہتے ہیں، مارتے رہتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ ہماری بات سنو، ہماری بات سنو، اوے کیا کر رہے ہو، ہم شکایتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچے بات نہیں سنتے، کیونکہ ان کے سامنے گیمز ہیں، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، کارٹون ہیں، موبائل ہے، کھیل کود ہے، وہ اس میں مگن ہیں، اس میں مشغول ہیں۔ تو جب بندہ کسی کام میں اتنا مشغول ہوتا ہے تو وہ کسی کی نہیں سنتا، کیونکہ کفار لوگ یہ جان چکے ہیں کہ ان کو کوئی چیز میں ملوث کرنے کے لیے انہیں کسی چیز میں لگا دیا جائے، اس کا انہیں مشاہدہ کرا دیا جائے تو وہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں، بس وہ بولتے نہیں، وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کلیوں کو پہچان چکے ہیں کہ جو دیکھیں گے وہی کریں گے۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے کیا اللہ کی ذات کے سامنے اندر اور باہر سے ایک سے ہو جائیں، اور اللہ کی ذات کے سامنے اور اپنے بچوں کے سامنے ہماری زندگی ایک ہونی چاہیے، تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے اعمال اچھے کرے اور ان کے لیے کچھ ایسا بندوبست کیا جائے جس سے انہیں نیکی اور اچھائی دکھائی پڑے، وہ اسے دیکھیں۔ جیسے کہ قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا، زیارت قبور، متبرک مقامات کا دیکھنا عبادت ہے۔ کوئی ایسی کام کرنے چاہیے، ایسے اعمال ان کے سامنے رکھنے چاہیے، ایسی چیزیں رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے بندے کی ذات ادھر متوجہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا